السلام علیکم۔ آج میں حاشیہ یعنی بیل لگے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھنا اور اس کو دیکھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم کو ابراہیم بن سعد نے خبر دی۔ ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوئی میں نماز پڑھی جس کو عائشہ لگا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو حاشیہ پر ایک نظر ڈالی، جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا یہ لوئی جا کر ابو جہم عامر بن حذیفہ صحابی کو دے دو اور ان کی سادی لوئی لے آؤ۔ اس لوئی نے ابھی مجھ کو نماز سے غافل کر دیا تھا۔ اور ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں اس کی بیل کو دیکھ رہا تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ نماز میری خراب نہ ڈال دے۔ اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس پر سلیب یا مورتی بنی ہوں تو نماز فاسد ہو گئی یا نہیں، اور اس کی ممانعت کا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے ابو معمر بن عبدل بن عمرو نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ وارث بن سعید نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے، انہوں نے انس سے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک پردہ تھا جو انہوں نے اپنے گھر پر ایک طرف لٹکایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پردہ دیکھ کر فرمایا یہ پردہ نکال ڈالیں، اس کی مورتیں برابر نماز میں میرے سامنے پھرتی رہتی ہے۔ ریشمی کوٹ میں نماز پڑھنا پھر اس کا اتار ڈالنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر مرشد سے، انہوں نے عقبہ بن عامر سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ایک ریشمی کوٹ تحفہ بھیجا، آپ نے اس کو پہن کر نماز پڑھی، جب پڑھ چکے تو زور سے اس کو اتار ڈالا جیسے کوئی برا سمجھتا ہے، اور فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لائق نہیں۔ سرخ رنگ کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے محمد بن ارہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمر بن ابی زائد نے، انہوں نے عون بن ابی حذیفہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لال چمڑے کے تبے یعنی ڈھیرے میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کے وضو کا پانی لے لیا، اور لوگ اس کے لینے کو
لپکے۔ جس کو کچھ مل گیا اس نے تو اپنے بدن پر پھیر لیا، اور جس کو نہ ملا اس نے دوسرے کے ہاتھ سے کچھ تری ہی لے لی۔ پھر میں نے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کی برچھی سنبھالی اور اس کو گاڑا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈیرے میں سے برآمد ہوئے، لال جوڑا پہنے ہوئے، تہبند اٹھائے ہوئے۔ آپ نے برچھی کی طرف لوگوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں، اور میں نے دیکھا برچھی کی پرے آدمی اور جانور گزر رہے تھے۔ چھت اور ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے بخاری نے کہا، اور امام حسن بصری نے جمع ہوئے پانی یعنی برف اور پولوں پر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں دیکھی، گو ان کے نیچے پیشاب بہتا رہے یا ان کے اوپر یا سامنے، بشرطیکہ نمازی اور اس کے بیچ میں کوئی آڑ ہو۔ ابو ہریرہ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی، امام کی اقتداء کی نیت کر کے وہ نیچے تھا، اور ابن عمر نے برف پر نماز پڑھی۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا، ہم سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے، انہوں نے کہا لوگوں نے سہل بن سعد ساعدی صحابی سے پوچھا، ممبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاہے سے بنا تھا؟ سہل نے کہا، اب اس کا جاننے والا لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ وہ قبا کے چھاؤں سے بنا تھا، اس کو فلاں شخص میمون یا یعقوب نے، جو فلانی عورت یعنی عائشہ یا مینا کا غلام تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا۔ جب وہ بن چکا اور مسجد میں رکھا گیا تو آپ اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے تکبیر کہی، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ آپ نے قرات کی اور رکوع کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا۔ پھر رکوع سے سر اٹھایا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹے، پھر زمین پر سجدہ کیا، پھر دونوں سجدوں کے بعد ممبر پر چلے گئے، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹے اور زمین پر سجدہ کیا۔ ممبر کا یہ قصہ ہے۔ امام بخاری نے کہا، علی بن عبداللہ مدنی نے کہا، مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو پوچھا۔ علی نے کہا، میرا مطلب اس حدیث کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں سے اونچے کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں اگر امام لوگوں سے اونچا کھڑا ہوا۔ اس حدیث کی رو سے علی نے کہا، میں نے یہ بھی کہا سفیان بن عیینہ سے، تو لوگ اس حدیث کو بہت پوچھتے رہے، کیا تم نے یہ
حدیث ان سے نہیں سنی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم سے محمد بن ابراہیم نے بیان کیا۔ کہا ہم سے بزید بن ہارون نے، کہا ہم کو حمید طویل نے خبر دی، انہوں نے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 5 ہجری میں گھوڑے پر سے گر پڑے، آپ کی پنڈلی یا کاندھے کو کھروچ لگا، چھل گیا، اور آپ نے 1 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ ایک بالا خانے میں بیٹھ ہے جس کی سیڑھیاں کھجور کی لکڑی کی تھیں، تو آپ کے اصحابہ بیمار پڑوسی کو آئے، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور وہ کھڑے تھے۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا امام صالح مقرر ہوا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور 29 دن کے بعد آپ اس بالا خانہ پر سے اتر آئے، اپنی عورتوں کے پاس گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی۔ فرمایا مہینہ 29 روز کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔